السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں اختر سہیل، اردو معلم، فاروق بوائز ہائی اسکول میسور، آج کی آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز بچوں، آج میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت کی تصویر بتا رہا ہوں۔ امید ہے آپ اسے پہچان لیں گے۔ کون ہے یہ؟ ہاں، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سینے پر ایک گلاب کو سجایا ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کہتے تھے، میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا ہے، اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا ہے۔ تھا جدا سب سے میرے عشق کا انداز سنو، میری آواز سنو، پیار کا راز سنو۔ عزیز بچوں، جس طرح پنڈت نہرو نے ہم ہندوستانیوں کو ایک پھول کے مانند اپنے دل سے لگا رکھا تھا، اسی طرح اردو زبان کی محبت کو اپنے دل میں بسا رکھا تھا۔ لہٰذا محمد رفیع انصاری نے جواہر لال نہرو کی اس اردو دوستی کو اس سبق میں لکھا ہے۔ آپ کی نصابی کتاب میں سبق نمبر 6 ہے اور عنوان ہے جواہر لال نہرو کی اردو دوستی۔ مصنف ہیں محمد رفیع انصاری۔ ہاں تو بچوں، سب سے پہلے ہم محمد رفیع انصاری کا تعارف جان لیں، ان سے متعارف ہو جائیں۔ تخلیق کار محمد رفیع انصاری 1 جون 1951 کو بھیونڈی ضلع تھانہ میں پیدا ہوئے۔ ضلع تھانہ مہاراشٹر میں آتا ہے۔ وہ مضمون نگار، شاعر اور کالم نویس بھی ہیں۔ ان کے 2 مزاحیہ مضامین کے مجموعے خیمیازہ اور رفع دفع شائع ہو چکے ہیں۔ بچوں کی نظموں پر مشتمل 2 مجموعے زمین کے تارے اور جگ جگ جیو منظر عام پر آئے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ جو مضمون ہے یہ ایک سوانح مضمون ہے۔ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی ایک سوانح مضمون ہے۔ یہ مضمون سوانح مضمون اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس میں مصنف نے نہرو جی کی زندگی کے مختلف واقعات کو پیش کیا ہے۔ مصنف محمد انصاری نے اس مضمون میں جواہر لال نہرو کی زندگی سے جڑے کئی اہم شخصیات کا اور واقعات کا ذکر کیا ہے، جس کی روشنی میں ہمیں نہرو جی کی اردو دوستی صاف نظر آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نہرو جی کے اہل خاندان سے ملیں۔ اب دیکھیے، یہ تو ہیں جواہر لال نہرو اور یہ ان کے والد ہیں۔ والد موتی لال نہرو ہیں، پھر والدہ ہیں، پھر اہلیہ ہیں۔ اہلیہ مطلب ان کی بیوی ہیں کملا نہرو، اور آخر میں یہاں تصویر ہے، یہاں اندرا گاندھی کی ہے جو جواہر لال نہرو کی بیٹی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نہرو اور ان کے تمام خاندان والے اردو زبان سے بخوبی واقف تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے والد موتی لال نہرو اردو اور فارسی سے بہت اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کی مثال یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ دیکھیے، پنڈت جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامہ ہے جو ان کے والد موتی لال نہرو نے شائع کروایا تھا۔ یہ رخہ ہے نہرو جی کی شادی کا، اور یہاں اردو میں اور فارسی زبان میں یہ الفاظ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو نہرو جی کی والدہ، اہلیہ، دادی اور نانی کی مادری زبان تھی۔
ٹھیک ہے بچوں. اب نہرو جی نے اردو کس سے سیکھی؟ نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران، اسیری کے معنی قید کے دوران، نظر بندی کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا. بچوں آپ جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جو اردو اور عربی کے زبردست عالم ہیں. کئی دنوں تک جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد احمد نگر کی جیل میں، جو اصل میں ایک قلعہ تھا، انگریزوں نے اسے ایک جیل کے طور پر استعمال کیا تھا اور سیاسی مجرموں کو وہاں نظر بند رکھتے تھے، سب سے الگ تھلگ رکھتے تھے. تو اس وقت نہرو جی مولانا آزاد کے ساتھ کئی دنوں تک رہے اور اس دوران نہرو جی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا. درس لیا مانے ان سے سبق لیا، ان سے پڑھا. ٹھیک ہے. اسیری کے معنی کیا ہیں؟ قید یعنی نظر بندی کے دوران. پھر محمد رفیع انصاری نے ایک اچھا واقعہ یہاں بیان کیا ہے. یہاں تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی اندرا جی ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا جی ان سے ہمیشہ خط میں اردو اشعار کی فرمائش کیا کرتی تھیں. یعنی اپنے والد سے کہتی تھیں کہ مجھے جب بھی آپ خط لکھیں خط میں اردو کے اشعار لکھیں کیونکہ مجھے اردو کے اشعار بہت پسند ہیں. تو احمد نگر جیل سے لکھے گئے اپنے ایک خط میں وہ اندرا جی کو لکھتے ہیں. کیا لکھا تھا؟ دیکھیے، تم نے ہر خط میں مجھے اردو کا شعر لکھنے کو کہا تھا لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اردو یا ہندی کے خطوط سنسر والے روک لیتے ہیں، وہ ان میں کچھ خفیہ معنی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پنڈت جواہر لال نہرو کے اس اقتباس میں دو الفاظ معنی طلب ہیں، اس کے معنی جاننا ضروری ہے. ایک ہے سنسر. سنسر یعنی پوچھ تاچھ کرنا، احتساب کرنا، کسی بات سے روکنا، کیونکہ یہ قید میں تھے، نظر بند تھے اور وہاں خط و کتابت کی پابندی تھی. انگریزوں کو ڈر تھا کہ وہ اشعار کی شکل میں کوئی خفیہ باتیں عوام تک نہ پہنچائیں، اپنے دوست رشتہ داروں تک نہ پہنچائیں. اس واسطے اگر اردو کے یا ہندی کے اشعار اس میں ہوتے تو وہ سوچتے کہ یہاں کوئی خفیہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پر روک لگا دیتے تھے. اس واسطے نہرو جی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اردو اور ہندی کے اشعار نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ دیکھیے. اسی خط میں ایک شعر انہوں نے لکھا اور ایک شعر کس کا ہے؟ کس کی تصویر؟ غالب کی تصویر ہے جو اردو کے بڑے شاعر، اور ان کا یہ شعر نہرو جی نے لکھا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اور ان کے مقابلے میں، اس شعر کے مقابلے میں نہرو جی نے نظم طبع طبائی، یہ ایک شاعر ہیں نظم طبع طبائی، ان کا بھی ایک شعر انہوں نے لکھا. اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں، اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں، گر گئے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. دونوں اشعار کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب کا جو یہ شعر ہے یا غالب کی جو دوسرے اشعار ہوتے ہیں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو نظم طبع طبائی یا دوسرے شعراء ہیں ان کے اشعار جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو شاعروں کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں غالب کے اشعار قدرے مشکل ہوتے ہیں. قدرے مشکل ہوتے ہیں یعنی تھوڑا مشکل ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں اردو کی ہلکی پھلکی شاعری زیادہ مفید ہے، زیادہ کارآمد ہے. بیٹی کے نام خط لکھتے ہوئے اگر پنڈت نہرو اردو کے اشعار لکھتے
تو عموماً شعر کا انگریزی ترجمہ بھی کرتے تھے تاکہ ان کی بیٹی اندرا جی اچھی طرح اس شعر کو سمجھ لیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر کس طرح عبور حاصل تھا. اب ایک اور واقعہ محمد رفیع انصاری نے بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ قاضی عبدالودود جو ایک محقق ہیں اردو کے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے نہرو جی کی اہلیہ کا. نہرو جی کی اہلیہ کون ہے؟ کملا نہرو. کہتے ہیں جن دنوں اردو کے مشہور محقق مانے تحقیق کرنے والے، ریسرچ اسکالر قاضی عبدالودود سوئٹزرلینڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے. زیر علاج مانے علاج کروا رہے تھے. انہی دنوں کملا نہرو بھی وہیں بغرض علاج مقیم تھیں، یعنی علاج کے واسطے ٹھہری ہوئی تھیں. تو وہاں کیا ہوا؟ قاضی عبدالودود کہتے ہیں قاضی صاحب کے مطابق کملا نہرو اردو جانتی تھیں اور برآمدے میں آرام کرسی پر دراز اردو کی کتابیں پڑھا کرتی تھیں. محمد رفیع انصاری یہاں ایک دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ پنڈت جواہر لال نہرو اور فراق گورکھپوری کی زندگی سے جڑا ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اردو کے کتنے بڑے ماہر تھے، اور اس کے علاوہ ان کا ظریفانہ مزاج کیسا تھا اس کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. تو یہاں فراق گورکھپوری کسی زمانے میں نہرو جی کے سیکریٹری تھے. جس زمانے میں سہائے فراق گورکھپوری الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے. یہاں دیکھیے الہ آباد یونیورسٹی ہے اور فراق گورکھپوری انگریزی پڑھاتے تھے. انہی دنوں کا ایک واقعہ ڈاکٹر محمد حسن نے اپنے مضمون نہرو اور میں تحریر کیا ہے. کیا لکھتے ہیں دیکھیے، جواہر لال نہرو کی جیل یاترا کا سلسلہ جاری تھا. جیل یاترا کا سلسلہ دیکھیے، زبان محمد حسن کی کتنی اچھی ہے. جیل یاترا کسے کہتے ہیں؟ کسی مقدس سفر کو کہتے ہیں. جس طرح ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے کاشی کے لیے سفر کرتے ہیں، اس طرح گویا ان سیاسی لیڈروں کا جیل یاترا گویا جیل کو جانا گویا یاترا ہو گیا تھا. جیل سے چھوٹ کر آئے تو ملنے والوں میں ایک صاحب کا کارڈ سامنے آیا، لکھا تھا آر سہائے فراق. نہرو جی نے ذہن پر زور ڈالا، کچھ یاد نہ آیا کہ کون یہ آر سہائے فراق ہیں، معلوم نہیں ہوا. اتنے میں فراق صاحب داخل ہوئے. جواہر لال نہرو نے تپاک سے خیر مقدم کیا. تپاک سے مانے گرم جوشی کے ساتھ ان نے خیر مقدم کیا، استقبال کیا. کہا، ارے رگھوپتی تم ہو؟ فراق کب سے ہو گئے؟ ارے رگھوپتی تم ہو؟ فراق مانے ایک مانے جدائی کے بھی آتے ہیں اور دوسرا یہاں ان کا تخلص بھی ہے. فراق صاحب نے مختصر لفظوں میں جواہر لال نہرو کی جیل یاترا کے دوران شاعری کرنے کا حال سنایا. بولے، اس بار جیل گیا تو تم رگھوپتی سہائے سے آر سہائے فراق ہو گئے. یعنی پہلے کیا نام تھا؟ رگھوپتی سہائے تھا. بعد میں کیا ہوئے؟ صرف شارٹ کٹ ہو گیا ان کا، آر سہائے فراق ہو گئے. اگلی بار جیل گیا تو تم فقط ہائے فراق رہ جاؤ گے. بچوں جانتے ہوں گے ہائے فراق کب کہتے ہیں؟ جب کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں ہائے فراق. تو یہ پنڈت نہرو کا ظریفانہ مزاج تھا اور اردو فہمی کی ایک مثال تھی. اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور واقعہ. یہ
محمد رفیع انصاری کہتے ہیں یہ جان کر شاید بہت لوگوں کو تعجب ہو کہ پنڈت نہرو لال کو الف سے نہیں بلکہ عین سے لکھتے تھے. لام الف لام لال نہیں لکھتے تھے بلکہ لام عین لام لال لکھتے تھے. ظفر پیامی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں مصر کے جمال عبد النظیر کے دورہ ہند کے موقع پر ایک محفل میں نہرو جی نے عبد الناصر سے کہا کہ میرے نام کے تینوں الفاظ جواہر، لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. تو جمال عبد الناصر جو زبان کے ماہر بھی تھے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ الفاظ فارسی نہیں خالص عربی ہیں. لام الف لام لال اگر ہم لکھیں تو وہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی سرخ کے ہیں. لام عین لام لال لکھیں تو وہ عربی لفظ ہے جس کے معنی روبی کے ہیں یعنی سرخ ہیرا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اردو دوستی جواہر لال نہرو کی ثابت ہوتی ہے. اب ایک اور بات ہے، اردو کے لیے انہوں نے کس طرح قانون سے بھی لڑا. جمہوریہ ہند کی آئین ساز اسمبلی میں زبان کے سوال پر بحث جاری تھی. سوال یہ تھا کہ کن زبانوں کو 8ویں جدول میں رکھ کر قومی زبان کا درجہ دیا جائے. یعنی جب ہندوستان کا آئین تیار ہو رہا تھا تو وہاں 8ویں جدول میں قومی زبانوں کو رکھا گیا کہ کون کون سی زبانیں قومی زبانیں ہو سکتی ہیں. تو اس وقت بعض لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اردو کو اس میں شامل نہ کیا جائے، لیکن پنڈت نہرو نے اس کی بھرپور تائید کی، اردو کے لیے کوشش کی اور اردو کو یہاں قومی زبان میں شامل کر لیا. آج اردو ہمارے ہندوستان کی قومی زبان میں شامل ہے. اب اس کے بعد دیکھیے پھر یہاں وہی واقعہ ہے جواہر لال نہرو کا اور سیٹھ گووند داس کا. پنڈت نہرو نے جن زبانوں کی فہرست پیش کی ان میں اردو بھی تھی. اس پر جبل پور کے ایک کانگریسی سیٹھ گووند داس نے چلا کر پوچھا اردو بھلا کس کی مادری زبان ہو سکتی ہے؟ پنڈت نہرو نے اسی جھلاہٹ کے لہجے میں چیخ کر جواب دیا اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے. کیا کہا؟ اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے. تو اس سے بھی پنڈت نہرو کی اردو دوستی ثابت ہوتی ہے. پھر مضمون نگار محمد رفیع انصاری کہتے ہیں اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے ہمیشہ انہوں نے مخلصانہ کوششیں کیں اور اس باب میں فرقہ پرست اور متعصبوں کو ترکی با ترکی جواب دیتے رہے. ترکی با ترکی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی سخت جواب دینا. فروری 1958 کو انجمن ترقی اردو ہند کی کل ہند اردو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا مجھے اردو کے بارے میں بالکل فکر نہیں. وہ ایک جاندار زبان ہے، اسے مٹانا یا ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن تنگ دلی کے مظاہرے پر مجھے اکثر افسوس ہوتا ہے. میری خواہش ہے کہ اردو ترقی کرے، پھلے پھولے. تو بچوں یہاں پر ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں اسے اور جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے سوالات دیکھ لیں. نہرو نے اندرا کی فرمائش کا کیا جواب دیا؟ آسان ہے جواب. نہرو نے اندرا کی فرمائش کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے ہر خط میں مجھے اردو کا شعر لکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اردو یا ہندی کے خطوط سینسر والے روک لیتے ہیں، وہ ان میں کچھ خفیہ معنی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا ہی جواب ہے اس کا. پھر اگلا سوال، قاضی عبد الودود نے کملا نہرو کے اردو سے شغف کے بارے میں کیا کہا؟ کہا کہ قاضی عبد الودود نے کملا نہرو کے اردو سے شغف کے بارے میں کہا کہ کملا نہرو اردو جانتی تھیں
اور وہ اردو کی کتابیں پڑھا کرتی تھیں۔ پھر فراق کی زبانی جیل یاترا کے دوران شاعری کا حال سن کر نہرو نے کیا جواب دیا؟ ہم نے پڑھا کیا جواب دیا؟ فراق کی زبانی جیل یاترا کے دوران شاعری کا حال سن کر نہرو نے جواب دیا، اس بار جیل گیا تو تم رگھوپتی سہائے سے اور سہائے فراق ہو گئے، اگلی بار جیل گیا تو تم فقط ہائے فراق رہ جاؤ گے۔ پھر متن کے حوالے سے جملوں کی وضاحت کیجیے۔ پہلا، اردو یا ہندی کے خطوط سینسر والے روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کامن جملہ ہے، ہر متن کے حوالے سے کے لیے یہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ جملہ محمد رفیع انصاری کے لکھے مضمون جواہر لال نہرو کی اردو دوستی سے لیا گیا ہے۔ پھر کیا لکھنا؟ اندرا جی اپنے والد نہرو جی سے خطوط میں اردو اشعار لکھنے کی فرمائش کرتی تھیں، لیکن نہرو جی نے کہا جیل میں رہ کر اشعار لکھنا مشکل ہے کیونکہ سینسر والے اردو یا ہندی کے خطوط روک لیتے ہیں۔ اب ایک تفصیلی سوال ہے، بہت اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے، 4 مارکس کے لیے عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا لکھنا ہے آپ کو؟ دیکھ لیجئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی اردو دوستی بے مثل تھی۔ اردو ان کی اور ان کے اہل خاندان کی زبان تھی۔ نہرو جی نے مولانا آزاد سے اردو سیکھی تھی۔ وہ اکثر بیٹی کے نام خطوط لکھتے ہوئے اردو اشعار لکھتے اور ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی کرتے تھے۔ نہرو جی اردو کو اس کا جائز مقام دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ وہ اردو ادیبوں اور شاعروں سے بہت قریب تھے، ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، مشاعروں کی صدارت اور نظامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے مخلصانہ کوششیں کیں۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے اردو کے بارے میں بالکل فکر نہیں، وہ ایک جاندار زبان ہے، اسے دبانا یا ختم کرنا ناممکن ہے۔ میری خواہش ہے اردو ترقی کرے، پھلے پھولے۔ یہ واحد اور جمع کے لحاظ سے غیر موضوع لفظ پر نشان لگائیے۔ غیر موضوع یعنی غیر متعلق لفظ کو آپ کو الگ کرنا ہے واحد جمع کے لحاظ سے۔ تو یہاں 3 الفاظ ہیں، ایک ہے واقعات، برسات، حالات۔ تو اس میں واقعات جمع ہے، برسات واحد ہے، حالات جمع ہے۔ تو غیر متعلق کون سا ہے؟ غیر متعلق ہے برسات۔ اب دوسرا، الفاظ، اعمال، احسان۔ الفاظ جمع ہے، اعمال بھی جمع ہے، احسان واحد لفظ ہے۔ الفاظ لفظ کی جمع، اعمال عمل کی جمع، احسان واحد لفظ ہے اور غیر متعلق ہے احسان۔ تیسرا، محافل، محافظ، ممالک۔ محافل محفل کی جمع، محافظ واحد لفظ ہے اور ممالک ملک کی جمع ہے، تو غیر متعلق ہوا محافظ۔ اب یہاں ہدایت کے مطابق خط کشیدہ الفاظ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، غالب کے اشعار قدرے آسان ہوتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے اس میں؟ آسان کی ضد لکھنا۔ آسان کی ضد آسان ہے یعنی مشکل، تو جملہ ہو جاتا ہے غالب کے اشعار قدرے مشکل ہوتے ہیں۔ پھر ہم کو جنت کی حقیقت معلوم ہے۔ خط کشیدہ لفظ جنت، اور ہدایت کیا ہے؟ اس کی جنس بتانا، یعنی جنت مذکر ہے یا مؤنث ہے بتانا، صرف اتنا کافی ہے۔ تو یہاں جنت جو ہے مؤنث ہے۔ پھر اردو ایک جاندار زبان ہے۔ خط کشیدہ لفظ جاندار۔ جاندار کیا ہے؟ ہدایت کے مطابق اس کا مترادف لکھنا۔ جاندار کا مترادف کیا ہے؟ زندہ، تو ہوا اردو ایک زندہ زبان ہے۔ پھر نہرو فرقہ پرستوں کو ترکی با ترکی جواب دیتے رہے۔ یہاں یہ ترکی با ترکی جیسے کہ میں نے بتایا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا؟ سخت، جیسا کہے ویسا جواب دینا۔
یہاں جملہ بنتا ہے نہرو فرقہ پرستوں کو سخت جواب دیتے رہے. اور آخر میں میرے نام کے تینوں الفاظ جواہر، لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ الفاظ کا واحد لکھنا ہے. الفاظ کا واحد کیا ہے؟ لفظ. تو جملہ بنا میرے نام کے تینوں لفظ جواہر، لال اور نہرو عربی یا فارسی سے آئے ہیں. ہاں تو بچوں اب تھوڑا قواعد کا حصہ ہم پڑھ لیں. معنی کے لحاظ سے جملوں کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک جملہ خبریہ اور دوسرا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ یہ جملے کی دو قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے. اب جملہ خبریہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے 3 مثالیں ہیں. نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا آزاد سے اردو کا درس لیا تھا. تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ اس جملے میں نہرو جی کے اردو سیکھنے کی خبر مل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ہے قاضی عبدالودود سوئٹزرلینڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے. اس جملے کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں قاضی عبدالودود کے علاج کی خبر ملتی ہے. اسی طرح تیسرا جملہ جوش صاحب پورے تم تراخ کے ساتھ نظم پڑھے جا رہے تھے. اس جملے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اس تیسرے جملے میں جوش صاحب کے نظم پڑھنے کی کیفیت کا ذکر ہے. تو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں یا جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ کسی واقعہ، کیفیت یا صورتحال کی خبر یا اطلاع دینے والے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. جملہ خبریہ ادھر ہونا چاہیے تھا، تھوڑا مس ہو گیا ہے. جملہ خبریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اعادہ کے طور پر بچوں تھوڑے سوال ہیں، ایک ایک جملے کے سوالات ہیں، آپ کو جوابات دینا ہے. تیار ہیں؟ ٹھیک. پنڈت جواہر لال نہرو کو کس زبان سے دلی لگاؤ تھا؟ کس زبان سے دلی لگاؤ تھا؟ یس، پنڈت جواہر لال نہرو کو اردو زبان سے دلی لگاؤ تھا. ایک اور سوال، احمد نگر جیل میں پنڈت نہرو نے کس کی مدد سے اردو سیکھی؟ کس کی؟ ہاں، مولانا آزاد کی مدد سے. مولانا آزاد کی مدد سے اردو سیکھی. اور ایک سوال، پنڈت نہرو اپنے پورے نام کا املا کس طرح لکھا کرتے تھے؟ پنڈت نہرو اپنے پورے نام کا املا جواہر لال نہرو لکھا کرتے تھے. ایک اور سوال، رگھوپتی سہائے فراق یونیورسٹی میں کون سا مضمون پڑھایا کرتے تھے؟ کون سا؟ یس، بالکل صحیح، انگریزی. رگھوپتی سہائے فراق یونیورسٹی میں انگریزی مضمون پڑھایا کرتے تھے. ایک اور سوال، نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا کیا جواب دیا؟ نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے. اچھا بچوں، آج ہم اسی پر اپنی کلاس کو ختم کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ اگلی کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ.